باوقار علماء دین، دانشوران و مالدین و مستشارین، بزرگوں نے بچوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بسر ساما مدد لیدی مدد کعبہ اینا مدد بگردہ میں بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، عظیم نر یا غوث اعظم میتنم، دمز شیخ احمد رضا قطب عالم میتنم، عظیم نر یا غوث اعظم میتنم، رمز مرشد متقی مفتی اعظم میتنم، رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم وزیر اعظم حضور احمد مصطفیٰ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ ضرور سلام نظر کر لیجیے۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا سبیلہ کریم محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد الجود والکرم، ہم بین علمی والحلم والحکم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں مولا تعالیٰ نے سب کو۔ جلسے کی کامیابی پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ جلسہ شہرا پاک شاعر اسلام صاحب رضا کانپوری اور ان سے پہلے حضرت جبلہ علامہ مولانا عبدالمعید مصباحی صاحب اور جبلہ انس میاں صاحب، اور میرے بعد علامہ نیر رضا صاحب کو آپ ذرا سنیں گے۔ جلسہ بہت کامیاب ہو گیا، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کو کم کرو، آواز تھوڑی صحیح رکھو، کو بالکل کم ہونا چاہیے۔ تو آج کا یہ اجلاس اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت کامیابی کے ساتھ یہاں تک آیا۔ حسنین بھائی اور ان کی کمیٹی کے تمام نوجوان قابل سے مبارکباد ہیں۔ میں علامہ عبدالمعید مصباحی صاحب کے اصرار پر آپ حضرات کے سامنے ہوں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے،
اس اعتبار سے میں اپنی بات کو کچھ شارٹ کروں گا. میرے بعد ایک کتاب آپ کو اور سننا ہے. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کے چند باتیں عرض کرنے کی ہمت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور ہم سب کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جب کہ آپ کے اندر ہمتیں پست پڑ رہی ہیں، حوصلے جواب دے گئے ہیں، تو میں اللہ کی توفیق کا منتظر آپ سے چند باتیں کر رہا ہوں. رات کے 2 بجے تقریریں کرنا اور سننا دونوں بڑا مشکل کام ہے. تقریریں بھی وہی کرتے ہیں جن کا تعلق اہل دل سے ہے، اور تقریریں بھی وہی سنتے ہیں ایسے وقت میں جو صاحبان دل ہیں. جشن آمد رسول کے عنوان سے یہ جلسہ منعقد ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اس تشریف آوری کی خوشی میں آپ حضرات نے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جلسہ سجایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہماری اس دنیا کی ایک اکلوتی حقیقت ہے. 1500 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا بنانے سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اللہ نے ان کے نور کو اپنے نور سے بنایا. سب سے پہلے یعنی وہ بھیجے گئے بعد میں، پیدا ہوئے سب سے پہلے. اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مکین تھے، نہ مکان تھا، نہ جہان تھا. ایک اللہ، اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ہمارے حضور کا نور پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اور اس نور کو میرے اللہ نے اپنے قرب خاص میں رکھ لیا. آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، حالانکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے. ایسے سمجھ لو جیسے اپنے پاس میں رکھ لیا. اور یہ دیکھنے کا ایک دوسرے کو سلسلہ لاکھوں سال تک چلتا رہا. تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، اور تو کچھ تھا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا نور اپنے قرب خاص میں رکھا، اور سلسلہ رہا یہ کہ میں تجھے دیکھ لوں، تو مجھے دیکھ لے. سبحان اللہ. تو مجھے دیکھتا رہے، میں تجھے دیکھتا رہوں، میں تجھے دیکھتا ہوں. یہ سلسلہ 1-2 سال کا نہیں ہے، یہ سلسلہ لاکھوں سالوں کا ہے، جس کا کوئی بھی شخص حساب نہیں لگا سکتا. اتنا لمبا سلسلہ ہے. آج کچھ لوگوں کو حضور کی عمر 63 سال نظر آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک تو 63 سال کی تھی، لیکن یہ ظاہری عمر جو 63 سال کی تھی، مگر اس سلسلے کی جو عمر ہے وہ والی، اس والی عمر کو کون کہتے ہیں ایڈ کرے گا آدمی. 63 سال کو دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں حضور کی 63 سال کی عمر پیش کر کے اور یہ لکھ دیا کہ اگر کسی امتی کی عمر 90 سال کی ہو جائے تو وہ تو عمر میں بڑھ گیا. نبی کی 63 سال اور امتی کی 90 سال، اب وہ 90 سال والے کی تو نماز زیادہ ہو گئی. دیوبندیوں نے ایسا لکھ دیا کتاب. بات سمجھ رہے ہیں؟
یعنی کتنے بڑے بےہودے نمک حرام ہیں، کتنے بڑے عقل کے یتیم ہیں، یعنی ان کی عقلوں پہ بیٹھ کر رونے کو جی چاہتا ہے۔ کہاں سے کہاں تک مطلب تگڑم بازی تو دیکھو، کہاں سے کہاں تک سلسلہ جوڑ دیں، تگڑم بازی دے دیں آپ کہ نبی کی طرح چرچا اور امتی کی 90 سال، تو امتی تو بڑھ گیا، ایسے لکھ دیا کتابوں میں، اپنی کتابوں میں یہ بات لکھ دی۔ لیکن ان دنیا کے حریف لالچی کتوں سے کون کہے جناب والا کہ یہ عمر تو تم نے دیکھ لی، مگر وہ کون دیکھے گا تمہارا باپ؟ ارے وہ کون دیکھے گا؟ میں تجھے دیکھتا رہا ہوں تو مجھے دیکھتا رہا، میں تجھے دیکھتا رہا ہوں تو مجھے دیکھتا رہا جناب پر یہ سلسلہ ایک لمبا زمانہ اللہ اکبر زمانہ بھی نہیں تھا۔ پھر میرے نبی کے نور کو اللہ نے عرش کے نیچے رکھا، زور سے کہتے ہیں بولتے رہو، اور جس محبت سے سیف رضا کانپوری کو سن رہے تھے اسی محبت سے سنو گے تو سناؤں گا، نہیں تو میری نظر یہ ہے کہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اور میں بھی کوئی کمپیوٹر نہیں ہوں کہ رات کے 2 بجے بٹن آن کر دیا۔ سنو گے محبت سے سناؤں گا، اور اسی محبت سے سنو گے جس سے انہیں تم سن رہے تھے۔ میں کوئی غلط بات بتا رہے ہوں تو بتاؤ، صحیح بات ہے، میں نبی کی نہیں سنا رہے ہوں تو بتاؤ، صحیح بات ہے۔ یہی تو بات ہے کہ میں شعروں میں نہیں سنا رہا، حالانکہ تمہاری شعر ایک سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، ایک بھی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، بات سمجھ میں آئی، لیکن تمہیں اپنے کام کرنا ہمیں، اور کوئی کام اور نہیں کرو گے تو میں کر سناؤں گا۔ رات کے 2 بجے 2:30 بجے جو لوگ ہیں، چاہے میں آؤں چاہے نہیں آئے، چاہے عبد المعید آئے، رات کے 3 بجے جو بھی آئے وہ حقدار ہے کہ اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ ہو۔ صحیح ہے، بے شک۔ یہ کہ پہلے دوستوں کا سلسلہ ختم، جب نبی کی سب سنا رہے ہیں تو تم بھی ایک آنکھ سے نہیں دیکھو گے، ایک آنکھ سے دیکھو گے۔ ارے یار تشریف ہے بھائی، اللہ جزائے خیر، ہاں بالکل صحیح بات ہے، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ بات 10-20 روپے کی نہیں ہے، بات ہے محبت کی، اور محبت خالی بیٹھ کے نہیں ہوتی ہے کہ محبت ہے، محبت ہے کہ محبت ہے تو کچھ کر کے دکھا، ایسی بڑی محبت ہے۔ رات کے 2 بجے تقریر وہ صحیح کہہ رہے تھے سیف رضا کانپوری کہ شاعری بھی کرائی جاتی ہے اور تقریر بھی کرائی جاتی ہے۔ 11 بجے تو ہم کر لیتے ہیں، 2 بجے کرائی جاتی ہے، ہاں 11 بجے تو تقریر ہو جاتی ہے، نو پرابلم، سب ماحول زندہ رہتا ہے، حوصلے بدلتے ہیں۔ لیکن اب جب کہ حوصلے دم توڑ چکے ہیں تو کوآپریشن ضروری ہے، تو جناب والا 63 کو دیکھ لیجیے، عمر کون دیکھے گا جناب والا انچ فٹ لے کے آ جائیں دیوبند والا، دیکھو بھانگ کھائے ہوئے بیہودے مفتی، اور جناب والا میرے نبی کی عمر کا اندازہ لگائیں، کتنی عمر ہے میرے حضور کی، کتنا زمانہ، میں تو حساب نہیں لگا سکتا، مگر ایک حساب، ہلکا سا ایک حساب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں دیا ہے، اگر کہو تو سنا دوں، اجازت ہے؟ زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں، ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ ایک گھنٹہ زیادہ نہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے ایک دن حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا، جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایگزیکٹلی ڈیفینیٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ میری عمر کتنی ہے، اللہ جزائے خیر دے، میری عمر کتنی ہے، مگر اے آقا ایک آئیڈیا ہے، اور وہ آئیڈیا یہ ہے کہ عرش کے نیچے مجھے ایک تارا نظر آتا تھا، اور وہ 70,000 سال کے بعد ایک بار دکھائی دیتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 سال تک دیکھا ہے۔ حدیث سنا دی میں نے مگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ نبی کی حدیث ہے، کس کی؟ نبی کی۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین، یا رسول اللہ
ایک ستارہ عرش کے نیچے 70,000 سال کے بعد دکھائی دیتا تھا، اور میں نے اسے 72,000 سال تک دیکھا ہے۔ ایک بار 70,000 سال کے بعد، اور کتنے بار دیکھا؟ 72,000۔ اب تم حساب لگاؤ، تمہارا کیلکولیٹر لکھ دے گا آؤٹ آف رینج، حساب نہیں لگ دے گا۔ آقا فرماتے، پیغمبر فرماتے، جانتے ہو اے جبرائیل وہ ستارہ کون تھا؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ سچے پیغمبر نے ارشاد فرمایا میرا نبی سچا ہے۔ زور سے کہہ دو یار، ارے ایسا سچا ہے، ایسا سچا ہے، نصرت پر والو ایسا سچا ہے کہ کروڑوں دشمن زمانے میں آج بھی میرے نبی کے، مگر اللہ کی قسم غلام تو غلام، دشمنوں کا بھی ریکارڈ ہے، آج تک کسی بھی دشمن نے میرے نبی کو کبھی جھوٹا نہیں بتایا۔ ابو جہل نے ایک بار کہا میں 40 سال ہو گئے مجھے دیکھتے دیکھتے میں نے محمد کی زبان کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ایک دن ابو لہب بولا کہ محمد کی زبان ایسی ہے کہ آدھی رات میں اگر دن کہہ دیں تو بیچ دن میں، آدھی رات میں اگر دن کہہ دیں تو بیچ رات میں سورج نکل آئے، اور آدھے دن میں اگر رات کہہ دیں تو بیچ دن میں دنیا کو تارے نظر آ جائیں۔ یہ محمد کی زبان ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین محسن اہل سنت اور آفت جانے وہابیت سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی ارشاد فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ پیارے کی زبان ہے۔ وہ سچا نبی جبرائیل امین سے ارشاد فرماتا ہے اے جبرائیل جانتے وہ ستارہ کون تھا؟ عرض کیا اللہ جانے اور رسول اللہ جانے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تو تھا۔ سمجھ میں آ گیا کتنی لمبی عمر ہے سرکار کی؟ جی سب سے پہلے بھی کوئی پیدا ہوئے اور سب کے بعد میں بھی اللہ نے انہی کو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی چونکہ اس موضوع کا آپ جلسہ کرا رہے ہیں اس لیے بتانا پڑے محمد رسول کا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پہلے بھی ہوتی ہے، اور جو چیز ٹارگیٹ ہوتی ہے وہ بعد میں بھی ہوتی ہے۔ جیسے میں ایک کسان آدمی ہوں، ہم جب گیہوں بوتے ہیں، گیہوں جب بوتے ہیں تو نیچے زمین میں گیہوں ہی ڈالتے ہیں۔ نیچے زمین میں کیا ڈالتے ہیں؟ گیہوں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ گیہوں، نیچے بھی گیہوں، اوپر بھی، نیچے بھی گیہوں، پہلے بھی گیہوں، بعد میں بھی گیہوں، اور بیچ میں جو کچھ ہے وہ مقصد ٹارگیٹ وہ نہیں ہوتا۔ تنا ٹارگیٹ نہیں ہے، پودا ٹارگیٹ نہیں ہے جناب والا، اس کی جناب والا شاخ ہے اور برانچ ٹارگیٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین سے پودا نکل آتا ہے کسان بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ جب وہ لہلہانے لگتا ہے اور زیادہ خوش ہوتا ہے، جب اس پہ بالیاں آ جاتی ہیں اور زیادہ خوش ہوتا ہے، اور بالیوں میں موٹے موٹے دانے آتے ہیں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک دن جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو جناب والا وہ گیہوں کو نکلواتا ہے مشین دوارا، اور مشین کے ذریعے اس کو کھیت میں ہی چھوڑ دیتا اور گیہوں کو رات کے 12 بجے بھی گھر لے کے آتا، کیونکہ ٹارگیٹ گیہوں ہی ہے۔ نیچے بھی گیہوں، اوپر بھی گیہوں، اصل ہے اس لیے جناب پہلے بھی گیہوں، اور ٹارگیٹ وہی ہے اس لیے بعد میں بھی گیہوں۔ اور اگر اتنا سمجھ میں آ گیا ہو تو نصرت پر والو جشن آمد رسول کانفرنس میں اس حقیقت کو سمجھ لو، چونکہ میرا نبی اصل کائنات ہے، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا، اور چونکہ میرے اللہ کا ٹارگیٹ وہی ہے۔ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے، ارے آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ اللہ خوش رکھے تمہیں کم سے کم آ تو رہی ہے، چلو ایسے ہی آتی رہے۔ وہ کہاں گئے شیروں کے مچلنے والے لوگ؟
शेरों पे गड्डियां ले जाने वाले कौन है भाई? गड्डी वाला दिखाई नहीं दे रहा। माशाल्लाह, मैंने ऐसा पॉइंट आपको सुनाया, गड्डी वाला कोई दिखाई नहीं दिया। सुभान अल्लाह, ऐसा पॉइंट दिया, कम से कम एक बात तो याद रहेगी। अरे बोले याद रहेगा नहीं? मेरा नबी पहले क्यों? पहले इसलिए कि वही है असले कायनात, बोलो। और बाद में क्यों? क्योंकि वही है मेरे रब की मशीयत का टारगेट, और कोई दूसरा टारगेट नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे नबी, सिर्फ तुझे ही भेजूंगा, तू ही मेरा टारगेट है, तू ही खुलासा कायनात है। सिर्फ तुझे ही भेजने के लिए ये सारी की सारी जमीन बनाऊंगा, आसमान बनाऊंगा, नजारे बनाऊंगा, बहारें बनाऊंगा, हवाएं बनाऊंगा, फिजाएं बनाऊंगा, खलाएं बनाऊंगा। और जनाब ऐसे ही किया मेरे रब ने। जनाब इमरान हनफी के लिए नहीं, नजरपुर वालों के लिए नहीं, फरखाबाद वालों के लिए नहीं, कानपुर वालों के लिए नहीं, बरेली वालों के लिए नहीं, अल्लाह की कसम ये जमीन का बिछौना अपने मोहम्मद के लिए बनाया। आसमान का शामियाना अल्लाह ने हुजूर को भेजने के लिए, जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान होता है। ये कुतुबुद्दीन है हमारा। खुश रहे, आबाद रहे। अभी और आएंगे, देखेंगे कितने आते हैं। अरे माशाअल्लाह, आपकी बार आए। खुश रहो, खुश रहो। दुआ भी मैं ही करता हूँ। ये तो देखो यार, दुआ भी मैं ही करता हूँ। पता नहीं कब की दुआ करूँ। अरे डॉक्टर हारून साहब, माशाअल्लाह भाई, नसरतपुर तो खैर नसरतपुर में एक बार थोड़ी आया। नसरतपुर में आता ही रहता हूँ मैं तो, है? नसरतपुर तो अपना ही गांव है भाई, अंदर वाला। जमीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, और कैसी शान वाला है अल्लाह। इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के बना दिया। जो है यहाँ जरा सा एक पुल न बन सका बगैर पिलर का, और वो भी खराब हो गया। इंजीनियरों ने रिश्वतें खा ली, मौज उड़ा ली। उन्हें क्या पता मानवता का, इंसानियत क्या होती है, एहसास क्या होता है। एहसास तो उनसे पूछो जो दुखियारियां आज भी दरवाजे पे बैठ के अपने सुहागों का इंतजार कर रही हैं। अब उनका सुहाग आ नहीं सकता, पानी ने उन्हें लुकमा बना लिया है। हज़रत मोहतरम, मगर ये रिश्वतखोर करप्ट लोग, इन्हें एहसास नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इल्म वो नहीं है जो डिग्रियों में है, इल्म वो है जो सीनों को और दिलों को रोशनी देता है। दोस्त है, मैंने ये बात नसरतपुर में नहीं, परसों से 2 दिन पहले, नहीं भाई, आज कितनी थी 4, तो मैंने ये बात नवंबर की 1 तारीख को भीलवाड़ा में प्रशासन के सामने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, वहां भी कही। मैंने कहा इल्म वो नहीं है जो डिग्रियों में है। अरे डिग्रियों से इल्म का ताल्लुक नहीं है। इल्म का ताल्लुक लोगों के दिलों की रोशनी से है। जिसका दिल रोशन है वही इल्म वाला है, चाहे कागज की डिग्री हो या ना हो। और जिसका दिल रोशन होता है वो रिश्वत नहीं लेता, जिसका दिल रोशन होता है वो जनाब वाला इज्जत नहीं लेता, वो जिसका दिल रोशन होता है वो रिश्वत नहीं लेता, जिसका दिल रोशन होता है वो बेहयाई नहीं करता, वाशी नहीं करता, गुंडागर्दी नहीं करता, बदमाशी नहीं करता, टिड्डा नहीं बनता।
اور وہ ٹوٹن نہیں بنتا. آج کل ٹوٹنے بہت چل رہی ہیں جناب سماج میں. نشے کر رہے ہیں, جاہل کہیں کہ جناب والا نشے کر رہے ہیں, ٹوٹنے بن گئے. مجھ سے تقریر میں کہتے ہیں ٹوٹنے بن گئے. ہمارے علاقے میں ایک اصطلاح ہے ٹوٹن. وہ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے ہیں. توجہ ہے. ارے فیشن نہیں کرتے وہ, انسانوں کی جان نہیں لیتے وہ, زندگی کی خیر قدم آتے ہیں وہ. جن کا دل روشن ہوتا جناب والا, جیسے جناب دل روشن دلوں کی اگر میں لسٹ سناؤں تو خدا کی قسم بڑا ٹائم لگے گا, مگر جب آئی گئی ہے لبوں میں بات کرنا تو کہے بغیر رہا نہیں جاتا. اس دنیا میں سب سے زیادہ دل اگر کسی کا روشن ہے جسے اللہ نے سب سے زیادہ پسند کیا تو وہ میرے نبی کا ہے. ارشاد فرماتا ہے, ایک حدیث سنو اور دیکھتا ہوں اس حدیث پہ کتنے مچل جاؤ گے. میں دیکھتا ہوں یہ حدیثوں کو بھی سنتے ہو یا خالی شعروں کو ہی سنتے ہو. جناب والا میں دیکھتا ہوں کہ حدیثوں کو کتنی مچل مچل کر سنتے ہو. یہ حدیث سنو, اللہ تمہیں آباد رکھے, سر تو سلام رکھے. یہ حدیث ان اللہ تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد افضل والا وخیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. کوئی اٹھ کے نہیں جائے گی ابھی, بیٹھے رہو ایسے ہی, ایسے ہی بیٹھ جاؤ. جن کی ماں اچھی ہوتی ہیں ان کے بچے جلسوں سے بھاگتے نہیں ہیں, اور جن کی ماؤں کی ٹریننگ میں کچھ کمی رہتی ہے انہیں پتہ نہیں چلتا یہ جلسہ ہے یا کیا ہے. اسی جلسے میں ایک ٹائم تو ایسا آ گیا تھا کہ کوئی کھا ہی نہیں, مگر تمہاری ماؤں کو سلامی دیتا ہوں. شیطان سب کو اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے لے گیا اور ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا, مگر تمہاری ماؤں کی ٹریننگ اچھی تھی. اس ٹریننگ نے کہا کہ تم نبی کا غلام ہے, بھاگ نہیں سکتا جلسے سے. اور شیطان کو تم نے بیچ روڈ پر پٹخنی دے دی. اور مردود کہیں کا اگر شرم کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات بھی ہو کتے میں, اس شیطان میں, تو ڈوب کے مر جائے. لاکھ کوشش کی 1:30 بجے جلسے کو برباد کرنے کی, اپنے چھوٹے چمچوں اور بڑے چمچوں سب کو دکھا دے کہ نصرت پور میں مصطفیٰ کے غلام مصطفیٰ کے نکل کے جلسے میں بیٹھے ہیں اور پوری شام میں جلسہ چل رہا ہے, ایسا چل رہا ہے جیسے رات کے 9 بجے چلتا ہوتا ہے. اب اگر تو تیرے اندر غیرت ہو تو ڈوب کے مر جائے نصرت پور کے کسی تالاب میں, تاکہ کل کو پورے ہندوستان میں شور مچے کہ نصرت پور کے تالاب میں شیطان ڈوب کے مر گیا. اور اس مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے. ابے جلسے کو تباہ کر اور بہانے کیسی کیسی باتیں کرتا, بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, ایسی پڑھتا ہے, بہت دیر ہو گئی بیٹھے بیٹھے, تیری سامنے ٹیڑھی ہو جائے گی, تم مر جائے گا, یہ سامیانہ گر جائے گا, تیری موت ہو جائے گی, سامیانے کا بدن تو سنبھال نہیں پایا, اور یہ حسرت لے کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے چلا جائے گا کہ روڈ نہیں دیکھا. ایک بار روڈ دیکھ کے آ جائے, ایک بار کھرنجا دیکھ کے آ جائے. تیری بھینس کھل گئی, تیرا دروازہ کھل گیا, تیرا بستر لے کے کوئی بھاگ گیا, جلدی سے گھر جا کے تو دے, وغیرہ وغیرہ. اور ایسی سیکنڈ میں اٹھ کے چلے. شیطان ظالم ہے, نبی کے ذکر سے الرجی ہے, اور تم نے جناب والا گردن میں روڑ دی اور ثابت کر دیا منحوس, ہم تیرے نہیں مدینے والے مصطفیٰ کے غلام ہیں. توجہ ہے. تو علم وہ نہیں ہوتا جو ڈگریوں میں ہوتا ہے, علم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے. اب جناب والا اب یہ سنو, میں نے ایک حدیث سنائی تھی مگر تم نے اس حساب سے سنا نہیں جس حساب سے میں چاہتا تھا. کہ میں جناب والا میں چاہتا تھا کہ تم شاید اسی طریقے سے مچلو گے جیسے تم جناب والا مصروں میں مچل جاتے ہو, تم حدیثوں قرآن پہ بھی مچلو گے, مگر تم مچلے نہیں. ایک بار حدیث کا ترجمہ اور سنا کے دیکھتا ہوں آپ کو. حدیث کو سنا دی, ترجمہ سنا دوں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کے کروڑوں اربوں
عزت والا، سب سے زیادہ شرف والا اور سب سے زیادہ سعادت والا اور سب سے زیادہ برکت والا اگر کسی کا دل پایا ہے تو محمد رسول اللہ کا پایا ہے۔ اللہ نے وہ دل جناب محمد رسول اللہ کا ان ملینوں بلینوں میں سے ایک دل کو اللہ نے جناب والا باہر نکالا، فاصطفاہ لنفسہ، تو اللہ نے اس دل کو اپنے لیے چن لیا، اپنے لیے سیلیکٹ کر لیا، اپنے لیے جناب والا اپنے لیے جناب والا منتخب کر لیا۔ حضرات محترم، اپنے لیے، یہ میرے لیے ہے۔ بریلی والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور سیدنا امام احمد رضا محدث بریلوی نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ تو تم شعروں سے راضی ہوتے ہو تو ایک شعر بھی سن لو۔ اس حدیث کا ترجمہ بریلی والوں نے شعر کی صورت میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں بریلی والے، ذات ہوئی انتخاب اور وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب اور وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، اور کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، یہ میرا اللہ ہے۔ حضرات، جس نے اپنے رسول کو چنا، جس کا دل روشن ہوتا ہے وہ برے کام نہیں کرتا۔ اگر کسی روشن دل کو دیکھنا ہو تو مکے میں ابو بکر صدیق کو دیکھو، عمر فاروق اعظم کو دیکھو، یہ عثمان غنی ہے، روشن دل ہے۔ یہ مولا علی ہے، روشن دل ہے۔ کربلا کا حسن ہے، روشن دل ہے۔ یہ حسین اعظم ہے، روشن دل ہے۔ امام اعظم ہے، دل روشن ہے۔ یہ جناب بغداد والے، 11ویں والے پیر، روشن ضمیر، میرے میرا پیر پیرا شاہ جیلا، غوث پاک محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شہباز لامکانی، شیخ لوثانی، سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ اللہ کی قسم، چہرہ بھی روشن، دل بھی روشن، اور خدا کی قسم، جس پر نظر پڑ جائے اس کا قرآن روشن، اس کی دنیا روشن، اس کی آخرت روشن۔ 11ویں کا مہینہ ہے، اس لیے لوگ اپنے بڑے 11ویں والے پیر کو یاد کر لو۔ یہ میرا 11ویں والا پیر، خدا کی قسم، جس پر نظر پڑ گئی اس کا یہاں بھی روشن، اس کا وہاں بھی روشن۔ اللہ آباد رکھے، سر سے دو شاداب رکھے، اور دو جہان خدا تمہاری لاج رکھے۔ اللہ ترقیوں پہ ترقیاں دے، اور سے کہہ دو آمین۔ پتہ نہیں کس کے ساتھ کس کی آمین قبول ہو جائے اور پیڑا سا گناہگاروں کا پار ہو جائے۔ اب یہ کرنا چاہتا تھا میں جناب والا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھا گھنٹہ اور لوں گا۔ گھبرا تو نہیں رہے گا؟ نہیں، کوئی وجہ تو نہیں ہوگی؟ آپ بھی تو لگا کے جلسہ ہو رہا ہے۔ رات کے 2 بجے 9 بجے کا ماحول بنا دیا ہے۔ نصرت پور کی شانتی مصباحی صاحب حضرت میرے تحرین رفیق ہیں، ایک فون آیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بدلے جاتا کہا، اور حضور کا شجرہ سناتے ہیں ماشاءاللہ، روز نور کی برسات ہوتی ہے جب حضور کا شجرہ سناتے ہیں۔ اجازت ہے؟ اچھا، ڈاکٹر مظفر صاحب تھے؟ اچھا، ڈاکٹر ہیں، کسی نے آدھے ہی دے دیا۔ ڈاکٹر مظفر، ایسے ڈاکٹر جناب والا ہمارے اس میں مجمع میں مجھے خوشی ہو رہی ہے، ڈگری بھی ہے اور دل بھی جناب والا روشن۔ ڈاکٹر ہویا تھا، ماسٹر ہویا تھا، انجینئر ہویا تھا، میں بات کر رہا تھا بڑے پیر کی دل روشن ہے۔ اجمیر کا خواجہ، ہندوستان کا راجہ، خدا کی قسم روشن دل ہے۔ مجدد اہل پیشانی سیدنا شیخ احمد سرہندی عالم ربانی سیدنا سلطان العارفین جناب والا بدائن حضور سیدنا تاج الدین حمید الدین حسین علاء الدین صاحب پاک کریم مختوم اشرف جاوید سلمانی حمید الدین امام الدین فضل اللہ حافظ شاہ جمال اللہ جناب والا حضرت قبلہ حضور سیدنا بندہ نواز کے سلطان مختوم معین شریف شاہ ترک المستان نوری شاہ عالم احمد آبادی قطب عالم احمد آبادی حضور سیدنا شاہ عالم کنڈوی اور جناب والا جتنے بھی اللہ والے ہیں، اور ان میں خاتم الاکابر حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت
حضرت کو دیکھ لے